وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم نے 18 سے 12 تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے. آج کی منزل میں ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت اس کا نام سورۃ المؤمنون ہے. سورۃ المؤمنون جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کا آغاز بہت ہی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے بارے میں ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا اے ام المؤمنین ہمیں یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن جیسا تھا. پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ المؤمنون کو پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو پڑھو قد افلح المؤمنون. اور اس کے بعد انہوں نے اس کی 10 آیات کو تلاوت کی. اس کے بعد جو 10 آیات ہیں ان کا میں صرف آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہوں گے مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ماں سوائے اپنی بیویوں کے یا لوڑیوں کے. تو بے شک وہ اس وقت ملامت نہیں کیے ہوئے. پس جو کوئی ان 2 کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو یقیناً وہ حق سے بڑھنے والا ہوگا. اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے. الذین یرثون الفردوس. اور جنت سے مراد جنت الفردوس ہے. تو یہ جو 10 آیات مبارکہ ہیں ان 10 آیات میں جو صفات بیان کی گئی وہ ایسی عالی صفات ہیں, اتنی خوبصورت صفات ہیں کہ ہر مومن کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے. دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود اور دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں ہے. ہم میں سے ہر شخص کے لیے کہ وہ ان صفات کو اختیار کرے. یہاں پر جنت الفردوس کا خاص طور پر تذکرہ ہے. جنت الفردوس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ سے سوال کرو جنت کے بارے میں تو جنت الفردوس کا سوال کرو. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جنت کے بالکل درمیان ہے, جنت کا بالکل سینٹر ہے. جس طرح کسی بھی شہر میں جو مرکزی علاقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ قیمتی زمین اسلام آباد کی ہے. اسی طرح جنت کا سب سے قیمتی حصہ وہ ہے جو جنت الفردوس کے اندر ہے. اور فرمایا کہ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اتنا قریب ہوگا انسان وہاں پر اللہ کے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور اسی جنت سے فرمایا کہ اسی جنت سے ساری کی ساری نہروں کا ظہور ہوتا ہے. جو جنت کے اندر 4 مشہور نہریں ہیں ان نہروں کا ظہور اس جنت سے ہوتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی ہم سوال کریں اللہ تعالیٰ سے جنت کے حوالے سے بھی یہ سوال ہونا چاہیے اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن مختلف مراحل سے گزار کر اس دنیا پر لے کے آیا ہے اور اس طرح کا وجود بخشا ہے ہمارے سامنے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے پہلے نطفہ بنایا, پھر نطفے کو ہم نے ایک جمع ہوا خون بنا دیا,
پھر جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی کو ہڈیاں پہنا دی، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے بعد ایک ہڈیوں اور بوٹیوں کو ملا کر ایک خوبصورت سا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا اللہ جس نے، سب سے خوبصورت اللہ، سب سے زیادہ بابرکت اللہ جس نے نطفے سے کیا بنا دیا، نطفے سے کیا بنا دیا، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت مخلوق بنائی ہے اور کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد اسی صورت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اسی صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے لوگوں نے کس بات پر انکار کیا۔ یہ وہ اس بات پہ انکار کر بیٹھے کہ یہ جو رسول ہے جو تمہیں دعوت دے رہا ہے یہ تمہارا جیسا انسان۔ ان کا جو نقطہ اعتراض تھا حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے علاوہ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، جب تم ہمارے جیسے انسان ہو تو تم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم اب کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ نبی ہونے کے لیے کوئی خاص مخلوق ہونا پڑتا ہے، یا نبی ہونے کے لیے فرشتہ ہونا چاہیے، یا نبی ہونے کے لیے کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو بڑا واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اگر اس زمین کے اندر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور کسی فرشتے کو نبی بنا کے اتار دیتا۔ جب اس زمین کے اندر انسان بستے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان نہیں آنا تھا۔ تو اس لیے اگر کسی انسان کو اللہ نبی بنا دیا تو اس پر اس بات پر اعتراض کرنا کہ آپ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ اعتراض بالکل ماننے کے لائق نہیں ہے۔ تو ان کا یہ بھونڈا اعتراض تھا، اس کے یہاں پر قرآن پاک نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا مختصر سا تذکرہ فرمایا، اور اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت آپ پاکیزہ کھانا کھائیں، پاکیزہ کھانا کھایا کریں، واعملوا صالحا اور نیک عمل کریں۔ اس آیت مبارکہ سے حلال روزی کے حوالے سے، حلال کمانا، حلال کھانے کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی کوئی دعا قبول نہیں کرتے جو حرام کماتا۔ اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو جسم حرام مال سے بنا ہے وہ جہنم میں جانے کی زیادہ لائق ہے، جہنم کی آگ اس کو کھا جائے گی، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ایک مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی ہی اپنے بچوں کو اور اپنے جو ان کی زیر کفالت لوگ ہیں ان کو کھلائے۔ اسی صورت میں واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ پہلے یہ ساری کی ساری امتیں ایک ہی امت تھی، یعنی سارے کے سارے لوگ صرف ایک دین کے اوپر موجود تھے۔ پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات کو دین کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دین جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک امت جو تھی وہ کتنی ہی امتوں میں تقسیم ہو کر چلی۔ اب اسی امت کو آپ دیکھ لیجیے، امت مسلمہ شروع میں کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایسا فرقے بازی نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ وہی امت ہے اور ان کا آپس میں کسی کا ایک مسجد والے کے دوسرے مسجد والے سے کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، کوئی ملنا، کوئی اتفاق نہیں ہے، ایک جماعت کے دوسری جماعت سے کوئی اتفاق نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے۔ تو یہ اختلافات جو پیدا ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ اصل سے ہٹنا ہے۔ جب آپ اصل سے ہٹ جاتے ہیں اور اصل قرآن و سنت ہے، جب اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہو جانا یہ تو بالکل معمول کی بات ہے، اور یہی کام سابقہ امتوں کے اندر بھی ہوا اور یہی کام اس امت کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا دل اس بات میں ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہمارا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، بہت بڑے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں، فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے کہ ہم نے بہت زیادہ مال دے دیا ہے یا ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا، احسان کر دیا اللہ کے اوپر، ایسے نہیں، بلکہ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں اور اس بات کا ڈر ان کا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہمارے یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اس بات پر پریشان رہتے ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں ان اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح اسی صورت مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل دیے جو کہ بہت خوبصورت دلائل ہے، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے اور اس کا نزول ہوا ہے 6 ہجری کے بعد، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق وہاں پر آپ تشریف لے گئے اس جنگ کے اندر۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ سے واپس آئے تو اس وقت اس صورت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بالخصوص عورتوں کے لیے بہت اہم ترین احکامات اور خاص طور پہ پردے کے حوالے سے اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احکامات نازل فرمائے۔ اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ ہوا ہے بدکاری کی سزا کے حوالے سے کہ الزانی والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ فرمایا کہ جو زانی مرد ہے، جو زانی عورت ہے، زانی مرد ہے، ان کو کیا کرو، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو، ان کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله۔ اب 100 کوڑے مارتے وقت تمہارے دل میں اللہ کی دین کے اس حکم کے حوالے سے کوئی خلش پیدا نہ ہو، اور ان کے بعد ان کے حوالے سے دل میں نرمی پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی بندہ اب 100 کوڑے اس کو زیادہ ہے، بات مار جائے گا، اس کو تکلیف تو ہوگی۔ اب اس تکلیف اس کو جو پہنچ رہی ہے اس پر جو مارنے والا ہے، یہ جو دیگر دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ نہ کہیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل کہہ دیا تھا اسلام میں تو وحشیانہ سزائیں ہیں، اسلام نے تو بہت ظلم کیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا ہے۔ 14 سال اگر آج ہمارے جو قانون کے اندر جو ریپ کی سزا ہے وہ بعض اوقات 25 سال ہے، بعض اوقات اس کی اس عمل کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی شدت یا اس کی کمی کو دیکھ کر وہ سزا کم بھی کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ سزا 25 سال۔ اب 25 سال آپ اس بندے کو اندر پھینک دیا، وہ 25 سال بعد جب وہاں سے نکلے گا تو کیا مت کرنے لگے گا، اس کا 25 سال آپ نے ضائع کر دیا۔ یہاں پہ شریعت نے کتنا آسان سا بتا دیا کہ صرف اور صرف آپ اس کو 100 کوڑے مارے اور بس اللہ کے مارے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس سزا کو نافذ کرتے وقت ایک خاص طور پر اللہ نے حکم دیا، وہ کیا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ جب یہ سزا نافذ ہوگی تو اس وقت ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو سائڈ پہ کر دینا ہے اور اس کو کسی کمرے میں لے جانا ہے اور وہاں چھپا کے مارنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس سزا کو نافذ کرتے وقت وہاں پر اچھی خاصی مومنوں کی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اب جس شخص کو کھا کے آپ نے جیل میں پھینک دیا ہے وہ تو لوگ بھول جائیں گے، اس کو سال بعد ہفتے بعد لوگ مروں کو بھول جاتے ہیں، تو اس کو کس نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بندہ تھا، اس نے یہ کام کیا، اس کے بعد اس کو جیل ہو گئی، اس کے بعد وہاں پڑا رہا 25 سال، کس نے اس کو یاد کرنا ہے؟ تو یہ کوئی عبرت والی بات نہیں ہے۔ عبرت والی بات یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے لا کر اس کو یہ سزا دی جائے تاکہ وہ خود بھی ہمیشہ اس عمل سے بچے اور جو دیکھنے والی ہے وہ بھی اس سزا کو دیکھ کر اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دین اسلام کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو کہ شادی شدہ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے، یہاں پر یہ آیت موجود نہیں ہے لیکن احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جو شادی شدہ ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، اس کی سزا رجم کرنا ہے، سنسار کر دینا ہے۔ اسی طرح اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ لوگ جو کہ کسی کے اوپر پاک باز عورتوں کے اوپر اگر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کے حوالے سے، کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، اب اس کے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ جب تک وہ 4 گواہ لے کے نہیں آئے گا اس کی اس بات کو درست نہیں مانا جائے گا، اس کی اس بات کو درست نہیں مانا جائے گا، بلکہ الٹا اس کے اوپر حد قذف لگ جائے گی۔ اور حد قذف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اوپر تہمت لگانا اور پھر ثبوت نہ پیش کر سکنا، یہ ہے اس کے اوپر پھر حد قذف لگتی ہے اور وہ ہے 80 کوڑے۔ اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ آپ نے کسی کے اوپر تہمت کیوں لگائی، آپ نے کسی کے اوپر الزام کیوں لگایا، اور 4 گواہ 4 مرد ہونے سے۔ اچھا اب آپ سوچیں ذرا کہ یہ کیا ممکن ہے کہ یہ کبھی ہو سکے اس طرح؟ یہ سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ اسلام نے زنا جو بدکاری ہے اس کے ثبوت کے لیے اتنا سخت اور کڑا معیار کیوں رکھا کہ 4 گواہ لے کے آؤ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 گواہ کوئی لے کے آئے؟ اور یہ جو کام ہے یہ تو ہوتا بھی ہمیشہ خفیہ طور پہ ہوتا ہے، ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ حضرت اعلان کو اس طرح کی حرکتیں کرے، تو 4 گواہ کیسے لے کے آئے گا؟
اصل میں یہ بات کہنے کا مقصد اور یہ وہ جو اس کے پیچھے جو اصل جو اس کا مقبہ نظر ہے اس حکم کو دینے کا وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عزت پر حرف نہ اٹھائے، کوئی کسی کی عزت پر بات نہ کرے، کسی کی عزت نہ اٹھائے، کیونکہ یہ عام معمول ہے لوگ کسی کے اوپر کہتے ہیں اس نے وہ بدکار ہے، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے یہ کام کر دیا. اور ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بڑے اس طرح کے معاملات کے اوپر اسٹوری بھی شائع ہو جاتی ہیں، اخبارات کے اندر، ٹی وی چینلز کے اوپر بہت کچھ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی اس کام سے بھرا ہوا ہے. تو کسی کے اوپر بھی کوئی شخص بھی اگر الزام لگاتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو جانا اس بدکاری کی خبروں کی نشر و اشاعت سے بہتر. ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح کی خبروں کو پھیلاتے ہیں آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے تو ایک تو اس شخص کی عزت دار ہوگی، اور دوسرا کیا ہے معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی اور اس طرح کی باتوں کا کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پرچار ہو جاتا ہے. جن بچوں نے جن لوگوں نے یہ باتیں نہیں بھی سنی ہوتی وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر ان کے ذہنوں میں بھی جو بچے ذہن ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی عمل ہے کرنے والا ہے، وہ بھی اس طرح کے کاموں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا. اگر 4 گواہ ہیں جنہوں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے تب وہ گواہی دے، تب جا کے اس پر کیا ہوگی، حد کا نفاذ ہوگا. اگر نہیں ہے تو پھر کسی کو اس بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں یہ کام ہوتا ہے عام طور پہ پہلے بتایا کہ یہ کام عام طور پہ چھپ کے ہوتا ہے. تو جب چھپ کے ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیسے کسی کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ثابت کر دے. اور خاص طور پہ یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے حوالے سے جو ان پر تہمت لگا ہے. یہ تو عام عورتوں کے بارے میں ہے کہ عام عورتوں پر تہمت لگائے تو اس کے لیے کیا ہے، اگر ثابت نہ کر سکے رسی پھوڑے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس حال میں پائے، اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو اس حال میں پائے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں تھی، تو اس صورت میں کیا ہے، ایک صحابی نے آ کر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ پائے تو اگر تو وہ آ کے اس پر الزام لگائے گا اور آپ کے پاس آ کر بات کرے گا تو ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے تو آپ اسے کوڑے ماریں گے. اچھا اگر وہ خود انصاف کرنے پہ آئے خود اس کو مار دے تو آپ اس کو قصاص مار دیں گے تو بندہ جائے گا. سوال اس کا بالکل ویلڈ تھا کہ بندہ کدھر جائے. آگے اگر وہ آپ کے پاس شکایت لگاتا ہے ثبوت نہیں پیش کر سکتا تو مار کھاتا ہے، اگر وہ خود اس کو مارتا ہے تبھی مار کھاتا ہے، بندہ کدھر جائے. تو شریعت نے اس بارے میں جب اس نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے اللہ سے دعا کی اللہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نازل کر دے، اس بارے میں کوئی فیصلہ نازل کر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات لعان نازل فرمائی جن کے اندر بڑا واضح حکم دے دیا گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ساتھ میں دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ 4 مرتبہ قاضی کی عدالت میں جا کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ بات کہے گا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ جو عورت جس پر الزام لگا ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ شخص جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گی، 5ویں مرتبہ یہ بات کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں یا اگر یہ بندہ سچا ہو اپنے بات میں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اب یہ جب یہ سارے کے سارے یہاں کے پروسیجر مکمل ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دی جاتی ہے. اور یہ جو تفریق ہوتی ہے اس کے بعد آپس میں نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے ان کے آپس میں تفریق ہو جاتی ہے. اب دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا. اب بجائے کہ جس آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں غیرت کے نام پر مار دیا، خاوند نے بیوی کو مار دیا، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے شریعت نے بالکل کیا کر دیا ہے، روک دیا ہے. اس کا حل کیا دیا ہے، لعان کی ضرورت نہیں کہ لعان کروائے اور پھر اس عورت کو اللہ کے حوالے کریں. اسی صورت مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو منافقین نے بہت خطرناک قسم کے گھٹیا الزام لگایا اس کی بھی تردید کی گئی. بڑا خوبصورت واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے، بہت اس کے اندر عبرتیں موجود ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے، کافی طویل ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پردے کے حوالے سے احکامات ہیں وہ نازل فرمائے کہ کن کن لوگوں سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور کن کن لوگوں سے عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو 3 اوقات میں اپنے کمروں میں نہ آنے دو. 3 اوقات میں اپنے کمروں میں نہ آنے دو. وہ کون سے اوقات ہیں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاۃ العشاء. یہ 3 اوقات بھی سمجھ لیں کہ ایک عشاء سے لے کر فجر تک کا وقت، یہ 2 وقت ہے. عشاء سے لے کر عشاء کے بعد کا وقت اور فجر سے پہلے کا وقت،
یہ وقت 2 ہو گئے، اور ایک وقت وہ ہے ظہر کے بعد کا دلہے کا وقت ہے۔ ان 3 اوقات میں وہ بچے جو کہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ بچے جو اپنی بلوغت کو ابھی نہیں پہنچے، جو بلوغت کے بعد وہ ویسے نہیں آ سکتے، ان کو بھی جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان اوقات میں تم نے والدین کے پاس نہیں جانا، یا ان کو والدین کو چاہیے کہ ان کو اجازت نہ دیں، یا وہ جو غلام یا لوگیاں ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھیں ان کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اسی طرح صورت کے واقعہ میں اور بھی دیگر احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بولا ہے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے پڑھنا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔